پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کو اور مخلوقات میں ہر چیز کے اس کی عبادت میں مصروف ہونے کو بتلایا تھا کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، چاہے وہ چیزیں ہوں جن کو ہم جاندار کہتے ہیں، چاہے وہ چیزیں ہوں جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اور اس تسبیح پڑھنے میں وہ ان کے جو اپنی فرائض ہیں، جس کے لیے لفظ آیا ہے صلاۃ، کہ اپنے عبادت کے طریقوں اور تسبیح سے وہ واقف ہیں، علم بھی ان کے پاس ہے۔ تو میں نے اس وقت بتلایا تھا کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تکوینی طور پر عبادت کہا جائے گا کہ جس مقصد کے لیے جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ مقصد پورا کرتی ہے وہ چیز، تو یہ اس کے حق میں عبادت ہے، یا تشریعی طور پر عبادت کہ جیسے انسان کو مکلف کیا گیا کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور خاص اعمال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرے، اسی طرح کچھ عمل رکھے گئے ہوں گے جانوروں کے اندر بھی اور ہر چیز کے اندر کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو لیکن فرق یہ ہے بتلانا، جس کو یہاں واضح نہیں کیا گیا، لیکن اس بات کو کہنے سے اشارہ اسی طرف کرنا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو عبادت کا مکلف کیا گیا اور وہ عبادت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن انسانوں کو مکلف کیا گیا تو وہ اس عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ان کو بھی علم دیا گیا، ان کو بھی علم دیا گیا، وہ اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور تم اپنے علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ علم صرف انسانوں کے پاس، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہر چیز کو علم دیا گیا، اور جانوروں میں تو ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ان کی معلومات کی پختگی پر ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کو علم ہے، بلکہ علم بڑا ٹھوس اور پختہ ہے۔ ابھی یہاں ایک مسئلہ درپیش ہے کہ صبح صادق کب ہوتی، صبح صادق کتنی ڈگری پر ہوتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جو ابھی سلجھ نہیں رہا ہے۔ کئی دن تک ہمارے دوست احباب جا چکے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن صحیح وقت فجر کا ہے کیا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، مرغ ہے، مرغ اسے آپ 7 کمروں میں بند کر دیجئے، ٹھیک صبح صادق کے وقت وہ اذان دیتا۔ کیسا علم اور کیسا پختہ علم! انسانوں کو مہینوں گزر جاتے ہیں اس جد و جہد میں کہ پتہ چلائیں کہ صبح صادق کب ہے، فجر کب ہے۔ مرغ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک اس وقت میں اذان دیتا ہے جس وقت صحیح طور پر فجر ہوئی ہے؟ جو اوقات اس کے مقرر ہیں اذان دینے کے، اذان کا لفظ شرعی اعتبار سے نہیں محاورے کے اعتبار سے بول رہا ہوں، تو جس وقت اس کے بولنے کا اوقات مقرر ہیں ان اوقات میں وہ بولتا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں بولتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے صبح کے وقت میں سورج نکلنے سے پہلے چڑیاں چہچہاتی ہیں، بولتی ہیں اپنی اپنی بولیاں۔ کس کو معلوم ہے کہ یہ بولیاں کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہی ہے کہ یسبحون اللیل والنہار، کہ صاحب تسبیح ان کی ہے، تسبیح ہے صبح گاہی، کہ صبح کے وقت میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ان کو ایک نئی زندگی نصیب ہوئی ہے۔ یہ نیند کیا ہے؟ نیند موت کی ایک بہن ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانوں کو موت دیتے ہیں، ان کی زندگی کو پورا کر دیتے ہیں ان کے موت کے مقررہ وقت پر۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس پر نیند آتی ہے تو جس کے لیے فیصلہ ہو چکا اس کی روح کو تو وہیں روک لیا جاتا ہے، واپس ہی نہیں جاتی۔ لیکن جس کے لیے ابھی فیصلہ یہ ہے کہ نہیں رہنا ہے،
اس کی روح کو پھر اس کے بدن میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے، وہ بیدار ہو کر اٹھ جاتا ہے۔ تو موت جو ہے، وہ نیند جو ہے، وہ ایک اعتبار سے موت ہے، پورے ہر اعتبار سے نہیں، ایک لحاظ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردہ آدمی کو تو ہلاؤ بھی تو بھی نہیں اٹھے گا، لیکن سونے والا آدمی سانس تو بدن میں چل رہا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ اسی طرح سے آپ سنیں تو بعضوں کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ بولتے رہی ہو تو ان کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی، کان بھی کام نہیں کر رہے، آنکھ بھی کام نہیں کر رہی، ناک بھی کام نہیں کر رہی، حواس جو ہیں پانچوں حواس وہ سارے کے سارے معطل ہیں، تو صرف سانس چل رہا ہے، مردے کا سانس بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے موت کے قریب ہے یہ سونے والا، جب یہ اٹھتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ اس کو نئی زندگی ملی ہے۔ تو یہ جانور اور پرندے صبح کے سہانے وقت میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نیند ہمیں آئی رات میں، ایک نئی زندگی ہم کو دی ہے، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جانوروں کو یہ شعور، جانوروں کو زندگی کس نے دی اس کا ان کو احساس، جانوروں کو کون کھانے کو اور پینے کو دیتا ہے اس کو ان کا احساس، لیکن نہیں ہے اس کا احساس تو انسان کو نہیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کا سینہ کھول دے، شرح صدر جس کو عنایت ہو جائے، یقیناً وہ عبرت حاصل کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ بیابان گشتی میں لگے ہوئے تھے، سیاح وردی میں ادھر سے ادھر سفر کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا سیر جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کی سیر نہیں کہ چلو نیو یارک وہاں بلڈنگیں دیکھیں گے اور واشنگٹن چلو تو سیر کریں گے، کیسی بلڈنگیں ہیں۔ ان لوگوں کی سیر دراصل قرآن کے اس حکم کی تعمیل ہے کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو اور پھرو اور نگاہ عبرت سے دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ خدا کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے سیر کرتے ہیں۔ تو راستے میں ایک جگہ ایک جنگل میں دیکھا کہ ایک کوا درخت کی ڈالی سے اترا اور زمین پر بیٹھا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا زمین پھٹی اور اس میں سے 2 پیالیاں نکلی، ایک میں پانی ایک میں دانا۔ کوے نے دانا کھایا، پانی پیا اور اس کے بعد پھر وہ اڑ گیا اور پیالیاں پھر غائب۔ تو یہ اصل میں اللہ میاں اپنی قدرت بعد اپنے بندوں کو دکھلاتے ہیں ان کے درجات بڑھانے کے لیے۔ ان کو یوں کہیے کہ ان کے معرفت جو ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے، علم سے زیادہ وسیع ہے معرفت کا لفظ۔ معرفت کے درجات کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے کرشمے دکھاتے ہیں۔ تو ذوالنون مصری نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر وہ تو وہیں پر ٹھہر گئے کہ بھئی سامان جس کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں تو یہیں موجود ہے، وہیں ٹھہر گئے۔ اب جو دیکھا غور سے تو معلوم ہوا کوا جو ہے وہ اندھا ہے، وہیں ٹھہرے۔ دوسرے دن ٹھیک اسی وقت کوا پھر نیچے اترا، پھر پیالیاں نکلی، دانا کھایا، پانی پیا، پھر چلا گیا۔ ذوالنون مصری کو اب یقین ہو گیا کہ یہ قدرت کی طرف سے یہ انتظام ہے، وقت مقرر پر اس کو غذا ملتی ہے۔ ذوالنون نے ایک نعرہ حق لگایا کہ جو خدا اس اندھے کوے کو کھلا سکتا ہے وہ ذوالنون کو نہیں کھلا سکتا؟ کہاں کو میں دنیا کے چکر میں پڑا ہوا رہتا ہوں، لہذا چھوڑو اس سارے دھندے کو، اسی کی یاد میں ہر وقت لگے رہو کہ جو اس کوے کو کھلا رہا ہے۔ تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالی عبرت کی نظر دے دے اور سمجھنے والا دل و دماغ دے دے، وہ ان ساری چیزوں سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو قرآن شریف میں کہا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم نے اپنی جانوں میں بھی کبھی غور کیا ہے، دیکھا ہے؟ کہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے بدن کو خود دیکھ لو۔ تمہارا بدن جو تم سے بہت زیادہ قریب ہے، اتنی زیادہ قریب کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا کمالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ جس کو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم اصغر ہے، یہ پورے آسمان اور زمین یہ عالم اکبر۔ اس کا ایک سیمپل، اس کا ایک نمونہ اگر دیکھنا ہو تو اس حضرت انسان کے ایک جسم کو دیکھ لیجئے۔ ساری وہ توانائیاں قدرت کی جو اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں وہ اس ایک جسم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمیٹ دی۔ اب میں تو ڈاکٹر ہی نہیں جانتا، لیکن ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، یا جو ڈاکٹر ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آنکھ کو دیکھیے، کتنا ذرا سا یہ جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں کتنی مشینری گویا ایک وہ ورک اس میں رکھا گیا ہے، کیسی باریک باریک رگیں ہیں کہ جو
सेकंड के कितने हिस्से के अंदर वो अपना काम कर जाती हैं। तो अजीब कंप्यूटराइज निजाम है। कानों का निजाम देखो तो, आंखों का निजाम देखो तो, कि शायद कंप्यूटर में जो तार होते होंगे, क्या इनको कहते हैं, जो बहुत बारीक बारीक तार हैं, तो उनसे भी ज्यादा बारीक तार हैं, लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर एक तार में फर्क आ जाए तो इस सारे जो इसके एक्टिविटीज में, उस सारे काम के अंदर फर्क पड़ जाता है। इसको भी जाने दीजिए, ये इंसान तो इतना बड़ा है, इसकी आंख कम से कम इतनी बड़ी तो है। चींटी की आंख कितनी बड़ी होगी? चींटी जो खुद पूरे जिस्म के साथ हमको नजर नहीं आती, उसके अंदर अल्लाह ने कान भी रखे, उसके अंदर आंख भी रखी, उसका मुंह भी रखा है। सारे जिस्म की सारी चीजें जो हर जिस्म के अंदर होती हैं वो उसके अंदर रख दी कि जिससे वो जिंदगी गुजारती। फिर आप देखिए इल्म कैसा, मौसमियात के माहिरीन धोखा खा लेते हैं। आज जो फोरकास्ट है, दोपहर को देखिए तो मालूम होता गलत हो गई। चींटियों की जो फोरकास्ट कभी गलत नहीं होती। मौसम के आने से पहले जब वो मौसम आता है कि जिसमें उनको मालूम है कि हमको ग़िज़ा नहीं मिलेगी, बरसात का मौसम, बारिशों का मौसम, कि उनके जमीन के ऊपर आना उनके लिए महाल और नामुमकिन है और जानलेवा है, उस मौसम के आने से पहले अपने बिलों के अंदर पूरी खुराक का स्टॉक जमा कर लेती हैं उन 3-4 महीने के लिए बारिश का सीजन है। कैसी उनकी फोरकास्ट है कि उनको पहले से अंदाजा हो जाता है कि ये मौसम आने वाला है और वो अपने स्टॉक कर लेते हैं। तो गर्ज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात की हर चीज के अंदर इल्म रखा और इल्म बड़ा ठोस रखा है। फिर वो उस इल्म के तकाजों को पूरा करते हैं और वो अपना इल्म और मारिफत के जो तकाजे हैं उसके मुताबिक वो आमाल करते हैं और काम करते हैं। तो इस बात को बतलाने का मंशा न सिर्फ ये कि वुसअत कुदरत को बतलाना है, बल्कि इंसान को मुतवज्जे करना है कि इंसान तू कैसा काफिल है। जैसे सूरह वल आदियात में, सूरह वल आदियात बड़ी जबरदस्त सूरत है वाकई झंझोड़ने के वास्ते, और यूं कहिए कि हमें शर्मिंदा करने के वास्ते, कि वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन, कि वो जो वल आदियात दबहन, जो दौड़ने वाले हाँपते हुए घोड़े, जो जब दौड़ता है घोड़ा तो सांस फूलता है, वो हाँपता है, तो हाँपते हुए दौड़ने वाले घोड़े, और वल आदियात फलमूरियात कदहन, और इसी तरह से टापे मारने वाले घोड़े जिनसे चिंगारियां निकलती हैं। इसका मतलब यह है कि तेजी के साथ घोड़ा दौड़ा जा रहा है। जब तेजी के साथ, कुव्वत के साथ दौड़ता है तो कुव्वत के साथ, ताकत के साथ उसके जो है पैर पड़ते हैं जमीन के ऊपर, पक्की जमीन के ऊपर, और उससे चिंगारियां झड़ती हैं जब पत्थरों से उसके पैर टकराते हैं। फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन, सुबह के सुहाने वक्त में जो गारत गरी करते हैं, गोया मिलिट्री के हुक्म पर, अपने सवारों के हुक्म पर, और दुश्मनों पर वो हल्ला बोलते हैं। फअसरन बिही नक़अन, और सुबह का सुहाना वक्त जिस वक्त के शबनम ने रेत को जमा रखा है, उस वक्त जो है वो रेत उड़ाते हुए जाते हैं। इसका माना ये तेज रफ्तार हैं घोड़े दौड़ने में। और इसी तरह से फवसतन बिही जमअन, जमघटों के अंदर वो घुस जाते हैं, खतरात से घबराते नहीं। इधर से बंदूकें, उधर से भाले, उधर से तीर उनके जिस्मों को जख्मी किए दे रहे हैं, लेकिन महज अपने मालिक के अपनी टांगों के इशारों पर वो हरकत कर रहे हैं। जहां के उनकी जानों को हलाकत का सामान है वो घुसते हैं, वो इसलिए कि मालिक उनको इशारा दे रहा है उस तरफ जाने का। फरमाया कि इन्नल इंसान लिरब्बी लकनूद। ये सारी बात क्यों बतलाई? ये क्यों करता है घोड़ा? इसलिए करता है कि उसकी पीठ पर जो मालिक सवार है, और मालिक भी हकीकी नहीं मजाजी, जो उसको पानी डालता है, जो उसको घास खिलाता है, इसके सिवा और कोई जिम्मेदारी उस मालिक की नहीं। इतना काम वो कर देता है। उस मालिक के हुक्म की तामील में अपनी जान को हलकान किए दे रहा है। यह है घोड़े की बात। फरमाया कि इन्नल इंसान लिरब्बी लकनूद, बिलाशुबा ये इंसान जो है ये अपने परवरदिगार का नाशुक्रा है, सरकश है। वो है मालिक हकीकी जो तुमको खाने को भी देता है, तुमको पीने को भी देता है, तुमको पहनने को भी देता है, तुम्हारे रहने का सामान भी उसने किया हुआ है, जिंदगी और मौत उसके कब्जे में है। लेकिन उसकी नेमतों की तुम कदर नहीं करते। तुम अच्छे कि घोड़े अच्छे? घोड़े अपने मालिक मजाजी की उस मेहरबानी की कदर करते हुए अपनी जानों को हलकान किए दे रहे हैं, लेकिन इंसान मालिक हकीकी के हुकूक को नहीं पहचानता। तो ये इस आयत में भी दरअसल इशारा उसी तरफ करना है। तो वो सद कुदरत भी है और इंसान के लिए सामान इबरत भी है। इसीलिए आगे फरमा रहे हैं कि अलम तर अन्नल्लाह युज़्ज़ी सहाबन। वहां तो
انسانوں کے علاوہ جاندار مخلوق و طیر و صافات پرندوں کو بتلایا، لیکن آؤ صفائی کے ساتھ ہم بے جان چیزوں کو بھی بتلاتے ہیں، یا اس زمین اور فضا سے اوپر اٹھو جو تم سے قریب ہے تو تمہیں بتلائیں کہ وہاں بھی کیا کرشمے ہیں ہماری قدرت کے۔ الم تر ان اللہ یسجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ میاں ہکاتا ہے بادلوں کو؟ تو بادل چل رہے ہیں، اب آج کے سائنٹسٹ یوں کہیں گے کہ صاحب وہ ہوائیں لے کے چل رہی، بھائی ہوا کس نے چلائی؟ پھر سب ہوائیں جو ہیں وہ خود بخود کیسے چلتی ہیں؟ ہوا ابھی اس طرف کو چل رہی، اب وہ اس طرف کو چلنے لگی، کس نے رخ موڑا ہے؟ اگر کوئی ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ صاحب اپنے ٹائم پر ہوا ادھر کو چلے گی اور ادھر کو چلے گی، لیکن یہ موسموں کے فرق کے باوجود ہوائیں مختلف سمتوں پر چل رہی ہیں اور بادلوں کو جدھر چلنے کا حکم ہے ادھر چل رہی ہیں بادل، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جو لمحے بلمحے ان کو ملتا ہے۔ آپ تعجب نہ کیجئے، بارش کے قطرے جو ہیں یہ ویسے ہی نہیں گرتے، ہر قطرہ مقررہ پیمانے کے مطابق گرتا ہے، اس سے زائد قطرہ نہیں آتا۔ قطرے مقرر ہیں اس بادل کے اندر، اتنے ہی قطرے گریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ہے وسعت قدرت کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ وہ ہکاتا ہے بادلوں کو، پھر کیا کرتا ہے؟ ایک بادل ادھر سے چلا، ایک بادل ادھر چلا، ایک بادل ادھر چلا، ثم یؤلف بینہ، اس کے بعد ان بادلوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کر دیتا ہے، ایک بادل دوسرے بادل سے جوڑ جاتے ہیں، اور ثم یجعلہ رکاما، اس کے بعد ان کو کیا بنا دیتے ہیں؟ بوجھل بنا دیتے ہیں۔ وہ بادل جو ہیں ہلکے پھلکے تھے، ہواؤں کے دوش پر اڑے جا رہے تھے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ان کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے، ان میں بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی بوجھ بڑھ جاتا ہے فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو پھر تم دیکھتے ہو کہ میں اس کے درمیان سے نکل کر آتی ہے۔ ودق بارش جو تیز رفتار ہے، بہت تیز بارش، وہ تیز بارش اس کے اندر کیسی یہ چھلنی ہے کہ جس کے اندر سے پانی چھن کر آ رہا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، ان کے بیچ میں سے پانی آتا ہے۔ اللہ کو اگر پانی گرانا ہو یا بادلوں کو خود پانی برسانا ہو تو یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دم پانی اس بوجھ کی وجہ سے پھٹ جائے بادل اور دھم سے سارا پانی نیچے آ جائے، کوئی چیز زندہ نہیں بچ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس بوجھ کو سنبھلواتے ہیں اور پھر اس میں سے قطرہ قطرہ کر کے جتنا منظور ہوتا ہے اتنا گراتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا من خلالی، اس کے درمیان سے جو ہے وہ بارش جو ہے مہ بن کر کے اترتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور سنو اللہ تعالیٰ آسمان سے کیسے پہاڑ گراتا ہے، من جبال فیہا من برد، کہ جس کے اندر اولے ہیں۔ اولے جو ہیں کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ اگر یہ اولے ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو برف کا پہاڑ بن جائے، تو یہ برف کے پہاڑ ہیں۔ جو بادل جو جا رہے ہیں، اگر اس بادلوں کے اندر کتنا پانی ہے جمع ہوا، اگر اس کو دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ پہاڑ ہیں، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اولے بن کر کے یہاں گرائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اولے گرا دیتے ہیں اور جہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے پھیر دیتے ہیں، نہیں گرنے دیتے۔ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اس دوران میں بجلیوں کی چمک بھی تم دیکھتے ہو۔ کیسی چمک؟ بس ایسا لگتا ہے کہ اب اس نے اچکا ہماری نظروں کو، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کی چمک کی وجہ سے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے الٹ پلٹ کرتا ہے دن کو اور راتوں کو، جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ وہ دن کے اندر سے رات کو داخل کرتا ہے، دن کے اندر رات میں سے حصہ لے کر، اور اسی طرح رات کے اندر داخل کرتا ہے دن میں سے حصہ لے کر۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل رات کتنی چھوٹی ہو رہی ہے، عشاء کی نماز پڑھی جا رہی 11:45 بجے، سوتے سوتے جو ہے وہ 1 بج جاتا ہے، صبح کو 3 بجے پھر صبح ہو گئی۔ دن کتنا لمبا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بھول جائیے کہ عصر کا وقت بھی آنا ہے، لیکن اس کے برعکس سردی کا موسم آتا ہے تو بالکل اپوزٹ، بالکل برعکس معاملہ ہے کہ دن بہت چھوٹا رات لمبی۔
تو کبھی تو دن میں سے کم کر کے رات کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کبھی رات میں سے کم کر کے دن کو دے دیتے ہیں. یہ ہے وہ یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں دن اور رات کے اندر، کہ کسی کو بڑھا دیا کسی کو گھٹا دیا. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں سامان عبرت ہے آنکھوں والوں کے واسطے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندھوں کے واسطے نہیں، یہاں آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ، دیکھنے کے اعتبار سے تو آنکھ موجود ہے مگر ہر آنکھ دیکھا نہیں کرتی. سمجھ میں آیا؟ ہر آنکھ دیکھا نہیں کرتی، بلکہ وہ دیکھنے والی آنکھ اور خاص آنکھ ہے، یعنی جس سے کہ عبرت حاصل کر سکے. اسی کو تو کہتے ہیں بھائی کسی کو ٹھوکر لگ جائے کہنے کہ آنکھیں نہیں ہیں. بھائی آنکھیں تو ہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ لیکن کیا مطلب؟ آنکھیں جس کام کے لیے دی گئی تھیں تم نے اس سے وہ کام نہیں لیا، دیکھ کر نہیں چلے، ٹھوکر کھا گئے. تو مطلب یہ کہ جو کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ ہم کو پتہ نہیں تمہارے آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے وہ کام لینا چاہیے تھا تمہیں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں. تو ہر آنکھ جو ہے وہ دیکھا نہیں کرتی، آنکھ ہے دیکھ رہی ہے مگر دیکھنے کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے فرمایا کہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں سامان عبرت ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اب پھر آ جائیے اپنی اسی زمین کے اوپر، زمین سے چلے فضاؤں میں اڑایا آپ کو، فضاؤں کی سیر کرائی، بادلوں تک لے کر گئے، پھر آ جاؤ زمین پہ واپس. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ جس نے پیدا کیا ہے ہر چوپائے کو، ہر جاندار چیز کو پانی سے. یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ کہا تھا بھائی اگر سامان مختلف ہے تو اس کا جو مٹیریل ہے وہ بھی مختلف ہوگا. مٹی اگر مٹیریل ہے تو جو سامان اس سے بنے گا وہ کہاں کا ہوگا؟ لوہے کا ہوگا. وہ تو لوہے کا نہیں ہو سکتا. لوہے کا سامان اگر آپ کو چاہیے تو لوہے کا مٹیریل سے تیار کیا ہوا سامان ہوگا. پیتل کا سامان چاہیے تو وہ پیتل کے مٹیریل سے تیار ہوا ہوگا. تو جیسا مٹیریل ویسا سامان. ایک ہی مٹیریل سے مختلف سامان آپ بنا لیں کہ جن کی گویا جنس بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن عجیب تماشا، پانی سے پیدا کرتے ہیں. مٹیریل دیکھو تو صرف پانی، پانی سے اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں. ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، جاندار اور بے جان. درخت پیدا ہو رہے ہیں پانی سے، درختوں کی اقسام پیدا ہو رہی ہیں پانی سے، انسان پیدا ہو رہے ہیں پانی سے، جانور پیدا ہو رہے ہیں پانی سے. جانوروں میں کتنی قسم کی جانور ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، کتے ہیں، خنزیر ہے، بلی ہے، چوہا ہے، سب پانی سے پیدا ہو رہے ہیں. لیکن ہر ایک کے اندر کتنا بڑا فرق ہے. تو ہماری جو صنعت اور اللہ کی صنعت میں یہ فرق ہے کہ ہماری صنعت چاہے کتنی باکمال ہو، مٹیریل مختلف ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی مٹیریل سے مختلف چیزیں پیدا کر دیتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی مشابہت اور کوئی بھی جو ہے وہ قرب نہیں پایا جاتا. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے، اللہ نے پیدا کیا ہر چوپائے کو پانی سے. سو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل. سانپ پیٹ کے بل چلتا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو چلتے ہیں دو پیروں سے جیسے حضرت انسان، اور کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں چاروں پیروں پر، ہاتھوں اور پیروں کے اوپر، جس طرح گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے. تو چلنا سب کو ہے. اگر ایک ہی طریقہ، چلنا ایک ہے، چلنے والا عمل ایک ہے تو اس کے واسطے سامان بھی ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن عجیب تماشا کہ یہ فاصلوں کو طے کرنا اگر پیروں ہی کے ذریعے سے ہوتا تو بغیر پیر والے نہ چلا کرتے. معلوم ہوا کہ پیروں پر موقوف نہیں ہے، بغیر پیر کے بھی اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں. تو اللہ کی قدرت سمجھیے. اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم تو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ بولنے کے واسطے زبان چاہیے. وہاں فرماتے ہیں کہ نہیں، زبان پہ تو تالے لگا دیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے. یہ خود اس کی ذات کے خلاف گواہی دیں گے. سمجھ میں نہیں آتا کیسے بولیں گے. ٹھیک اسی طرح جس طرح دیکھ لو چلنا جو ہے وہ پیروں پر موقوف نہیں. اگر پیروں پر موقوف ہوتا تو سانپ نہ چل سکتا. سانپ چل رہا ہے جس کے پیر نہیں ہیں. اسی طرح اور کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں جس کے پیر نہیں ہیں. پھر پیروں پر چلنا، دو پیروں پر بھی چل رہے ہیں اور چار پیروں پر بھی چل رہے ہیں اور اس سے زیادہ اور پیروں پر بھی چل رہے ہیں. تو اللہ کو جب کسی چیز کو چلانا ہے تو پیروں کا وہ محتاج نہیں، وہ چلنے کا حکم دیتا ہے تو چلتی ہے. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. لقد انزلنا آیات مبینات،
اب پھر اسی کی طرف یوں کہیے کہ سامان قدرت کی سیر کرا کر جو دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو پہچاننے کے واسطے ایک بہت بڑا سامان ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اتاری ہیں کھلی ہوئی آیتیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں، ہدایت بھی اسی کی قدرت میں ہے، جس طرح سے چلانا اس کی قدرت میں ہے، جس طرح کھلانا اس کی قدرت میں ہے، جس طرح پہنانا اس کی قدرت میں ہے، اسی طرح ہدایت بھی اسی کی قدرت میں ہے۔ تو ہدایت کے معاملے میں تم اسی کے محتاج ہو، یہ وہ چیز نہیں جو کہیں اور سے مل جائے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے وہ میں نے کہا کہ ناشکروں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ناشکروں میں کچھ منافقین ہیں، یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت کیا ہے، ایسا کہہ دینے کے بعد پھر روگردانی کرتی۔ آج ہمارا تو حال یہی ہو رہا ہے، منافقوں کو تو چھوڑ دیے، اللہ میاں تو نزول قرآن کے زمانے کے منافقوں کا حال بتلا رہے ہیں، لیکن تماشا تو یہ ہے کہ آج کے مخلص مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ ہم سے پوچھے کوئی کون؟ مسلمان۔ آپ کے باپ کون؟ کہ مسلمان۔ ان کے باپ کون؟ کہ مسلمان۔ کس کو کہتے ہیں اسلام؟ ساری تعریف کر دیں گے۔ خود ہمارا عمل تو یہی ہے، یقولون آمنا باللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی بات کہتے ہیں، وَأَطَعْنَا، یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، اس کے بعد پھر کیا ہے، ان میں کی ایک جماعت جو ہے وہ روگردانی کرتی ہے، پیٹ پھیر لیتی ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے والے نہیں، ایمان نہیں لایا ہے، یہ محض زبانی جمع خرچ ہے، حقیقتاً ایمان نہیں ان کے پاس۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس بات کی علامت کہ ایمان نہیں ہے جبکہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اس بات کو اگر دیکھنا ہو تو تجربہ کر لو۔ تجربے میں کیا بات آتی ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول کے پاس آؤ، فیصلہ کرا دیں تمہارے معاملے کے اندر، تو بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف توجہ کریں گے تو فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا۔ جیسا کہ بشر ہی منافق کا شاید واقعہ ہے، ایک منافق کا واقعہ ہے کہ اس کا جھگڑا تھا ایک یہودی سے، جھگڑا ہوا یہودی سے کسی معاملے کے اوپر، تو یہودی نے کہا کہ آؤ محمد کے پاس چلیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فیصلہ کرائیں۔ منافق نے کہا کہ وہاں نہیں جاتے۔ بھئی کہاں چلو گے؟ کہ کعب ابن اشرف کے پاس چلیں، جو خود یہودی ہے۔ کعب ابن اشرف کے پاس چلیں گے، یہودی تو کہہ رہا کہ محمد کے پاس چلو صلی اللہ علیہ وسلم، اور منافق جو دعوے دار ہے ایمان کا اور اسلام کا، وہ کہہ رہا کہ نہیں یہودی کے پاس چلو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو حق کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور یہودی بھی اس بات کو جانتا تھا کہ محمد سے دشمنی اپنی جگہ بدستور، لیکن فیصلہ جب وہ کرے گا تو حق کے ساتھ کرے گا، اس لیے کہ امین اور صادق کا لقب ان کو دشمنوں کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ تو وہاں پہنچے، مجبور ہو کر کے لے جایا گیا، اللہ کے رسول نے حق کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو اطمینان نہیں ہوا بھی، اور چلو ابو بکر صدیق کے پاس۔ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے بھی وہ فیصلہ سنایا۔ وہاں سے اٹھے، کہنے لگے اطمینان نہیں ہوا، پھر کہاں چلو؟ چلو پھر عمر فاروق کے پاس، فاروق اعظم کے پاس پہنچ گئے، تو حال بتلایا گیا کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے اور وہاں یہ فیصلہ ہوا۔ تو وہ یہودی نے کہا کہ مگر اس کو اطمینان نہیں ہے اس شخص کو، اس واسطے یہ آپ کے پاس آیا۔ کہنے لگا اچھا میرے پاس آیا فیصلہ چاہنے کو؟ کہنے لگے بیٹھ جاؤ۔ گھر میں گئے، تلوار اٹھا کے لائے، اس کی گردن اڑا دی، کہنے لگے پھر میرے پاس تو فیصلہ یہ ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر جس کو اطمینان نہ ہو، عمر کے پاس آیا فیصلہ چاہنے کے لیے، کیا عمر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فیصلہ دے گا؟ تو یہ مرتد ہے، یہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا، یہ مرتد ہے۔ مرتد کی سزا جو ہے وہ اس کی گردن اڑا دینا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان، تو ان میں کی ایک جماعت کیا ہے، وہ پیٹ پھیر کر چلی جاتی ہے۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں، آج مسلمان، یہ تو منافقوں کا حال ہے، آج ہم مخلص مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ فیملی کے جھگڑے کہاں نمٹ رہے ہیں؟ امریکن کورٹ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے اس عورت کو کہ جو شوہر سے اپنا پیچھے چھڑانا چاہ رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ کورٹ میں جاؤں گی تو میرے فائدے کے لیے فیصلہ ہوگا، اس واسطے وہ عدالت اسلامی کے اندر نہیں جانے کو تیار ہے۔
دارالقضاء میں جانے کو تیار نہیں، مفتی کے پاس جانے کو تیار نہیں، مسلمان جماعتوں کے پاس جانے کو تیار نہیں. کیوں جاتی ہے وہ کورٹ کے اندر، امریکن کورٹ میں؟ اس لیے کہ وہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے. اذا فریق منہم معرضون، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کے پاس آؤ تاکہ فیصلہ کیا جائے، ان میں کی ایک جماعت جو ہے وہ روگردانی کرتی. یہی ہے ایمان. ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کے رسول پر، اور فیصلہ چاہیں طاغوت سے، فیصلہ چاہیں مخالفین اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے. یہ کیسا ایمان اور اسلام ہے؟ تو اذا فریق منہم معرضون وان یکن لهم الحق یاتوا الیہ مذعنین. ہاں، جب کہیں ان کے حق میں فیصلہ ہو، جب کہیں ان کو نفع مل رہا ہو، پھر بھاگے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ بھی یاد آتا ہے، رسول بھی یاد آتا ہے، جب ہاں فائدے والی بات ہو. سمجھ میں آیا؟ تو اذا فریق یاتوا الیہ مذعنین، اگر کہیں ان کا حق نکل آئے تو بھاگے چلے آتے ہیں للو پچو کرتے ہوئے. ٹھیک محاورے کا ترجمہ جو ہے مذعنین کا یہی ہے، للو پچو کرتے ہوئے چلے آتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ ہی کے ساتھ میں ہیں، ہم تو آپ کے وفادار ہیں، ہم تو آپ کے غم گسار ہیں، ہم تو آپ کے خدمتگار ہیں. ساری باتیں پھر اس وقت یاد آ جاتی ہیں. افی قلوبہم مرض، یہ دو رخی پالیسی کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. بیمار جو ہے وہ کبھی بیمار دماغ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، بیمار آنکھ صحیح بات کو نہیں دیکھ سکتی، بیمار زبان صحیح چیز کو چکھ نہیں سکتی، اور بیمار کان جو ہے وہ صحیح بات کو سن نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کو یرقان ہو جائے تو آنکھوں کی بیماری ہے، ہر چیز ان کو پیلی نظر آتی. یہ کیا ہے؟ بیمار ہے، بیماری ہے اس کی آنکھ کے اندر. کسی کے کانوں کے اندر بیماری ہو جائے تو صحیح بات ان کو سنائی نہیں دے رہی، کیا کیا ہی کرتے رہیں گے. کان تو موجود ہیں مگر چونکہ بیماری پیدا ہو چکی کان کے اندر، اس بات سے صحیح بات نہیں سنائی دے رہی، پورے طور پر نہیں سنائی دے رہا. جس نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی بیماری ہے. تو بیماری کیا ہو سکتی دلوں کی؟ دلوں کی بیماری ہے کفر. اسی واسطے مفسرین یہاں ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بریکٹ کے اندر کفر بڑھایا ہے. کیا ان کے اندر کفر یقینی کی بیماری ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ دلوں کی بیماری جو ہے وہ کفر ہے، اور دلوں کی تندرستی کا نام اسلام ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. اللہ سبحانہ و تعالی جن کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور ان کو حاصل ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دلوں کی تندرستی اسلام ہے، اور دلوں کی بیماری دراصل کفر ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر کفر یقینی کی بیماری ہے. امرتابو، یہ واقعتاً شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے وجود اور عدم کا ان کو کسی بھی ایک پہلو کا یقین نہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا پھر ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ ان کو رسوا کر دیں گے. اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قانون نوع انسانی کے رسوائی کے واسطے نہیں ہے، نوع انسانی کے فلاح اور بہبود کے واسطے ہے. تو ان کو کیوں خدشہ لگا ہے کہ ان کے حقوق میں حق تلفی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے؟ بل اولئک هم الظالمون، فرمایا ان میں سے کوئی بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جانے بوجھے چونکہ یہ کام کرتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں اللہ کو، پہچانتے ہیں رسول کو، اللہ کے مقام اور رسول کے درجے کو بھی جانتے ہیں، مگر جس کے مزاج ہی ظالمانہ ہو اس سے ظلم کے سوا اور کیا سرزد ہوگا. یہی لوگ ہیں ظلم پیشہ. انما کان بھائی ہم معافی چاہتے ہیں، زیادہ وقت ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا
طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم. گزشتہ دو آیتوں میں منافقین کا ذکر تھا 3 آیتوں میں، اور ان کا یہ عمل بتلایا گیا تھا کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ہم نے اطاعت کی، لیکن جب موقع ہوتا ہے تو پھر یہ چھوڑ بھاگتے ہیں اور اس وقت اللہ اور رسول سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. جب ان کو دعوت دی جائے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ تمہارے باہمی معاملات میں اللہ کی اور رسول کی مرضی کے مطابق یعنی حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو یہ وہاں سے ہٹتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے، اور ہاں اگر کوئی فائدے کی صورت نظر آتی ہو تو پھر بے شک ادھر کھینچے چلے آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایمان جس کا اظہار اطاعت کے ذریعے سے ہونا چاہیے، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ نفع ہو یا نقصان ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو برتر رکھے اور اس کو تسلیم کرے. نہ صرف یہ کہ تسلیم کرے بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تو یہاں اس آیت میں انہی منافقین کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں کفر صریح کی کوئی بیماری ہے، ان کو کفر کا مرض لگا ہوا ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، یہ اس شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس بات کا شک ہے کہ یہ رسول ہیں کہ نہیں ہیں، یا ان کو اس بات کا تو یقین ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، لیکن ان کو یہ خیال ہے کہ ہم کو دنیا میں بھی ان کے فیصلوں کو ماننے میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی. تو اس طرح کا خوف ان کو ہے. پھر آگے خود ہی حقیقت کو کھول رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بات نہیں بلکہ یہ ہی ظالم ہیں، یعنی مطلب جانتے بوجھتے ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں. اس کے بعد منافقین کے بعد لازمی طور پر مخلصین کا بھی مطالعہ کرانا ضروری تھا کہ اگر منافقین کی پوزیشن یہ ہے اور منافقین کا عمل یہ ہے تو مخلصین کا عمل کیسا ہوگا. تو
تو اس لیے یہاں مومنین مخلصین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کا قول تو بس یہی ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو وہ یوں کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کی۔ ایمان والوں کا شیوا ہے توجہ کے ساتھ سننا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ ہے ایمان والوں کا شیوا۔ اور فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دنیا میں چاہے تمہیں نقصان نظر آتا ہو، انجام کے اعتبار سے کامیاب یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اس کے سلسلے میں تقوی کی راہ اختیار کرے گا، یہی دراصل کامیاب ہیں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، اسی دوران ایک رومی کو دیکھا جو رومی نسل سے تھا، اور اس نے حضرت عمر کے قریب آ کر کے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں تھا،